کہتے ہیں مسلمان کیوں بگڑ گئے؟ اس مسلمان کی تو تعریف کی جاتی تھی، غیر مسلم عورت لڑکی مسلمان کے گھر میں آ جاتی تھی تو سمجھتی تھی میری عزت محفوظ ہے، مجھے کوئی خطرہ نہیں، میں مسلمان کے پاس آئی ہوں۔ اور آج مسلمان کے گھر میں خود اپنی بچیاں، بہنیں، بیٹیاں، اپنی خواتین محفوظ نہیں ہیں۔ شکایات ہیں، کہیں باپ بیٹی کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے، کہیں پھوپھی بھتیجا، خالہ بھانجے، بہن بھائی، جن میں یہ تعلق جائز نہیں ہے، شکایتیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دین سے دور ہو گئے۔ ہم، پھر کہیے، ہم نے دین سیکھا ہی نہیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے جاننے کی کوشش کی کہ دین کے احکام کیا ہے؟ 9 سال کی بچی ہو جائے، کتنے؟ پھر کہیے گا، یاد رہے گا؟ اس کو کسی کے ساتھ سلانا نہیں ہے۔ بہن بھائی کبھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ایک بستر پہ آپ سلا دیتے ہیں، بچے ہیں، 9 سال کی عمر ہو جائے، بستر الگ کر دو۔ تربیت کرنی پڑتی ہے، احکام سمجھنے پڑتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی ہیں، معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے زبان پر لانے کی جرات بھی نہیں ہوتی ہے، حالانکہ یہ سب باتیں اب ٹیلی ویژن میں کھلے عام ہوتی ہیں۔ پہلے مائیں بچیوں کو پردے میں سکھاتی تھی، اب ٹی وی پہ کھلے عام ساری باتیں، سکھانا کم اور بگاڑنا زیادہ، ڈراموں کی شکل میں، اشتہارات کی شکل میں، دوسری چیزوں، فلموں کے ذریعے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ برائی اسی لیے آتی ہے کہ اس مسلمان نے اللہ کا خوف چھوڑ دیا۔ اللہ ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ ہے۔ اللہ ہو تو پڑھتے ہو نا، اللہ ہے اپنی شان کے ساتھ۔ الآن کما کان، وہ جیسا پہلے تھا ویسا اب ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ گورنمنٹ کا کیمرہ، ماں باپ کی آنکھیں، بزرگوں کی، رشتہ داروں کی آنکھیں ہر جگہ نہیں دیکھ سکتی، اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ سوچیں، غور کریں۔ جب ہمیں یہ یقین ہوگا کہ اللہ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، تو اب میرا ایک سوال میں سمجھا دوں آپ کو، خوف کی بات سمجھا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے مشاہدہ۔ علم جاننے کو کہتے ہیں، مشاہدہ آپ کے سامنے ہو، دیکھ لیتے ہیں۔ شیر خطرناک ہے یا نہیں؟ یہ کیا ہے؟ علم۔ سانپ خطرناک ہے یا نہیں؟ یہ کیا ہے؟ علم، جاننا، جانتے ہیں۔ میں نے شیر کا، سانپ کا نام لیا، ڈر لگا؟ نہیں، مشاہدہ نہیں ہے، دیکھ نہیں رہے۔ خدا نخواستہ شیر آ جائے کہیں سے، دوسرے ایک کو بھی دیکھیں گے نہیں اور دوڑیں گے، بھاگیں گے، ایسا ہی ہوگا نا۔ اگر مجھ سے بھی کوئی عقیدت ہے تو مجھے بھی بھول جائیں گے۔ اپنی جان بچاؤ بھی، مولوی صاحب اپنی جان خود بچائیں گے، بھاگ جائیں گے، دوڑ لگائیں گے، ٹھیک ہے۔
ایک ہوا علم، ایک ہوا مشاہدہ۔ علم ہے کہ سانپ خطرناک، نہیں ڈر رہے، سامنے آ جائے تو ڈریں گے یا نہیں؟ کبھی کبھی مشاہدے میں بھی خوف نہیں ہوتا، کیوں؟ قربت نہیں ہوتی، فاصلہ ہوتا ہے، کوئی رکاوٹ۔ مثلا چڑیا گھر میں زولوجیکل گارڈن جو ہے آپ کا زو، اس میں چلے جائیں، بند ہے سانپ، دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ ہے، جانتے بھی ہیں، مگر پھر بھی نہیں ڈر رہے، کیوں؟ بند ہے، رکاوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ سمجھنے کے لیے بات کی، اللہ ہے، ہمیں علم ہے یا نہیں، پھر کیوں نہیں ڈر رہے؟ آپ کہیں گے مشاہدہ نہیں ہے، حالانکہ اللہ ہر شے سے ظاہر ہے، ہر شے سے، اسی کے ہی جلوے ہیں نا، ہر شے سے ظاہر، شجر میں ہو، حجر میں ہو، ہوا میں ہو، موسم میں ہو، دن میں ہو، رات میں ہو، ہر چیز سے کون ظاہر ہے؟ اللہ تعالی۔ پھر بھی نہیں ڈر رہے، کیونکہ قربت نہیں ہے۔ اب اپنے میں اور اللہ والوں میں فرق دیکھو، اللہ والے اکیلے میں ہوں یا محفل میں، ہر حال میں اللہ سے انہیں قربت ہے، انہیں مشاہدہ ہے، وہ اللہ کے جلوے دیکھتے ہیں، ہم صرف کہتے ہیں، دیکھتے نہیں، قربت نہیں۔ آج یہ خوف اٹھ گیا، ڈر تھا اللہ پکڑ لے گا، بچوں کو سمجھاتے تھے دیکھو گناہ ہوگا، لفظ گناہ سکھا کر ان کو ڈراتے تھے کہ غلطی نہیں کرنی، مگر اب خود نہیں ڈرتے۔ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ میں اکثر لوگوں کے منہ سے یہ جملہ سن، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ دوزخ میں چلے جائیں گے نا، معاذ اللہ۔ اور تمہارے سر میں درد ہو جائے اور وہ ٹھیک نہ ہو، تمہیں دنیا اچھی نہیں لگے گی، کوئی چیز کا کام کرنے کو دل نہیں چاہے گا، کسی سے ملنے کو، بات کرنے کو، وہ اتنا سا درد تمہارے سارے مزے ختم کر دے گا۔ اگر اللہ کا عذاب آیا تو کیا کرو گے؟ اس سے ڈرنا چاہیے۔ ہم سارے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، گناہ کا احساس ہو، شرمندگی ہو، اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ اس کی مہربانی ہے کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں، اس کا کرم ہے، ہم نہیں ڈرتے۔ تو یہ برادریوں کے قوانین، رسم و رواج جو غلط ہیں، غیر شرعی ہیں، ان کو کون ختم کرے گا؟ آپ کہیں گے جی میں پوری برادری سے لڑ نہیں سکتا، کوئی کہے گا جی میں نے رہنا ہے، جی میں نہیں کروں گا تو میرے بچوں کے ساتھ، یہ آپ ابتدا نہیں کریں گے تو بات شروع کیسے ہوگی؟ کتنے نوجوانوں نے کی، کتنی لڑکیوں نے پہل کی، دنیا میں ہے۔ اور یہ آپ کے پاکستان، ہندوستان میں زیادہ، ہندوستان والوں نے قانون بنا دیا، وہاں قانون بن گیا کہ اتنا کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور اس پر وہ عمل کروا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جہیز کے لیے ایک مرتبہ قانون بنا تھا، اس کے بعد چھٹی، اس قانون کی کسی نے پرواہ نہیں کی۔ پھر آیا جی کھانا نہیں کھلایا جائے گا، صرف مشروبات، چائے یا شربت پلایا جائے گا، کچھ عرصہ وہ چلا، پھر ون ڈش کے نام سے اجازت مانگی گئی اور پھر رستہ کھل گیا۔ اب جس کو زیادہ ڈشیں پکانی ہیں وہ اتنا جرمانہ دے گا، بندہ کہتا ہے میں جرمانہ دے دوں گا لیکن میں پکاؤں گا۔ ہم لوگ یہ کر رہے ہیں، اور ان اخراجات سے ہم باز آتے نہیں، سب کے سب، کوئی اکا دکا ہوگا، 1-2% بھی نہیں، 1-2% بھی نہیں، اکا دکا، فنگر ٹپس پہ آپ کہتے ہیں نا، انگلیوں پہ گنے جائیں گے، چند لوگ ہوں گے جو بچتے ہوں گے۔ تو ہم نے
شادی مہنگی کر کے، غلط رسم و رواج اپنا کر، اللہ کا خوف دور کر کے معاشرے میں اچھائی کی ہے یا برائی؟ آواز آئے، زور کی آئے؟ آپ اپنے منہ سے 3 مرتبہ آپ نے کہا، کیوں کہلوایا میں نے؟ آپ کو یاد ہو جائے۔ کسی ایک نے بھی اگر اس کو ذہن نشین کر لیا، پکڑ لیا، اگر کہتے نا بارش کا پہلا قطرہ اور پھر لائن لگ جاتی ہے، برائی کے لیے تو آگے بڑھ جاتے ہیں، تو نیکی کے لیے بھی تو آگے بڑھنا چاہیے نا۔ برائی کے لیے شعر ہوتے ہیں، جی ہاں ٹھیک ہے جی میں کروں گا، اس نیکی کے لیے بھی ہو آگے بڑھ کے کہ جی میں مثال قائم کروں گا، اپنی برادری کو بتاؤں گا کہ غلط رسم و رواج توڑو، غلط چیزوں کو چھوڑو، تاکہ برائی کا راستہ بند ہو جائے۔ اور اگر نہیں کریں گے تو وہ راستہ بند نہیں۔ ہم تو چور راستے نکال لیتے، اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تو چور راستے، ان سے کہا جی جہیز نہیں دینا، انہوں نے جناب پہلے کرنا شروع کر دی، کھانا نہیں کرنا، میلاد کے نام پہ کھانا کر دیا، چھوٹی سی تقریب پہلے شروع میں میلاد کی رکھ لی، بعد میں اپنی رسمیں کر لی، کھانے کی اجازت نکال لی۔ تو یہ جو ہمارے سلسلے ہیں، میلاد کرنا غلط نہیں ہے، مگر اصل مقصد آپ کا میلاد نہیں تھا۔ سوچیں آپ نے کیا کیا۔ تو وہ لوگ جو شریعت و سنت کے مطابق نہیں کرتے، ان کو سوچنا چاہیے۔ پھر دوبارہ یہ بات دہرا دوں، اللہ تعالی کے احکام میں اور آپ اپنی رائے دے سکتے؟ اونچی کہیے گا، نہیں۔ آج تنظیمیں، این جی اوز، نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز یا مختلف ادارے، برادریوں کے جرگے وغیرہ شریعت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، امن آئے گا؟ اس طرح خیر ہوگی؟ نہیں۔ آئیے اس حوالے سے مزید باتیں آپ کو سناؤں۔ ہمیں کیا کہا گیا؟ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کو مانتے ہو اور قیامت کو مانتے ہو، تو پھر سن لو، یہ جو کام ہے نا زنا کا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا اور اس کے بعد سزا میں رکاوٹ بننا، ترس کھانا، یا اس کو جو کہتے ہیں نا راستہ بند نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، اور جو اللہ کو ناراض کرے اس کے لیے کوئی خیر نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جی چاہتا ہے کہ آپ کو بہت سے واقعات سناؤں، مگر میں نے معاشرے کے حوالے سے اس وقت جو ہمارے ہاں صورتحال ہے اس کی کچھ باتیں کی ہیں۔